دوسری چیز جو جس کے نتیجے میں پل صراط سے گزرنا آسان ہوگا وہ صدقۃ السر ہے۔ صدقۃ السر یہ بڑا مفصل باب ہے، صدقہ کا باب بڑا مفصل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریاکاری حرام ہے۔ دکھاوے کے لیے کوئی بھی نیک کام اس میں اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے کام انجام دیں یا اللہ کی خوشنودی کے ساتھ غیر خدا کی خوشنودی کو بھی شامل کیا جائے، دونوں شرک کے زمرے میں آتے ہیں، شرک خفی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ انسان کی نیت کسی بھی کار خیر میں، نماز میں، روزہ میں، حج میں، انفاق فی سبیل اللہ میں ریاکاری ہو، نیت انسان کی ریاکاری ہو تو وہ شرک خفی کے زمرے میں آتا ہے، حرام ہے، اور اس سے عمل جو ہے وہ حبط ہو جاتا ہے بیطین۔ اردو میں آپ اس کا ترجمہ ضبط کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح حکومت بعض چیزیں ضبط کر لیتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بعض اعمال کو ضبط کر لیتا ہے، یعنی اس کا کوئی اثر اور نتیجہ باقی نہیں رہتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ریاکاری کے علاوہ یعنی دکھا کے صدقہ دینے کا بھی حکم ہے اور چھپا کے صدقہ دینے کا بھی حکم ہے، البتہ دکھا کے اس طرح دیں کہ نیت ریاکاری نہ ہو۔ نیت ریاکاری ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہ صرف فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 171 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقے سے صدقہ دینے والوں کی تعریف کی ہے، کہا دونوں اچھا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، یعنی اگر آپ صدقہ ظاہر کر کے دیتے ہیں، علانیہ جسے کہتے ہیں، فنعما ہی، یہ بھی اچھی بات ہے۔ یہ دیکھیں کس انداز میں دونوں کو پسندیدہ بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، توجہ فرمائیے گا، دونوں کو چھپا کے دینے اور دکھا کے دینے دونوں کو پسندیدہ بھی قرار دیا ہے، اور ایک مخصوص انداز میں چھپا کے دینے کی برتری کو بھی ظاہر کیا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، نعما یعنی بہت اچھا ہے، جیسے کہتے ہیں اسی نعمہ سے ہے، نعم ہاں کے معنی میں ہے، نعما ہی یعنی یہ بھی اچھا عمل ہے، یہ بھی اچھا عمل ہے، لیکن وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر چھپا کے وہ فقراء کو دے دو، جیسے کہ کئی روایات میں ہیں دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، اس طرح کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ یہ دیکھیں چھپا کے دکھا کے دینے کے لیے بارے میں فنعما ہی، ایک اچھا کام ہے، ایک اچھا کام ہے، لیکن وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر چھپا کے فقراء کو دے دو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے خیر کا خیر، ہم کہتے ہیں خیر افضل تفضیل ہے۔ جس طرح ہے نا، ایک مجتہد عالم ہوتا ہے، ایک عالم ہوتا ہے، ایک عالم۔ عالم سمپل عالم ہے، عالم جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو اس کو عالم کہتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ ام المومنین کا یہ فرمان نقل کیا ہے، کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، یہ ام المومنین کا فرمان، رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ علم امیر المومنین کے پاس تھا۔ عالم کا مطلب یہ خیر اخیر کے معنی میں ہے، بہت اچھا، صرف اچھا بھی نہیں ہے، بہت اچھے کے معنی میں ہے، اور اگر چھپا کے دے دو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یکفر عنکم سیئاتکم، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشتا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو عمل بھی آپ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اس سے کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ علیکم بالصدقہ، علیکم بالصدقہ، یہ پورا چیپٹر اس قابل ہے کہ وہ سارا میں آپ کو سنا دوں انشاءاللہ۔ میرا ارادہ ہے کہ یہ سارا چیپٹر آپ کو سنا دوں گا۔ اب ایک خطبہ یا دو خطبے میں بیان ہوں کہ اس کے کیا آثار ہیں،
ظاہری طور پر دینے کا کیا ہے، چھپا کے دینے کے کیا ہیں، ڈائریکٹ فقیر کے ہاتھ میں آپ دیتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے، کسی کو دیتے ہیں وہ آگے کسی کو دیتا ہے، وہ آگے کسی کو دیتا ہے۔ کورونا کے موقع پر میں نے 80 والی روایت بیان کی تھی، 80 واسطوں سے اگر کوئی مدد پیسہ مستحق تک پہنچتا ہے، اگلے صف میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 50 ہوں گے، 50 شاید مشکل ہو، چلو 50۔ اس پہلی مومن نے وہ صدقہ نکالا، ساتھ والے کو دیا، انہوں نے اس کو دیا، انہوں نے اس کو دیا، انہوں نے اس کو دیا، اور آخر میں فقیر کو دیا۔ جی ان 50 کے 50 کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا اجر اس کو ملے گا جس نے جیب سے نکال کے آگے چلایا ہے۔ یہ 80 کی روایت میں نے سنائی تھی، یہاں ہزاروں کی بھی باتیں ہیں۔ 1000 واسطوں سے بھی ایک صدقہ اور کسی فقیر تک پہنچتا ہے، ان تمام واسطوں کو اتنا فل اجر ملتا ہے جتنا اجر اس مومن کو ملتا ہے جس کی جیب سے یہ صدقہ کی رقم جو ہے نا وہ نکلی ہے۔